بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے۔ وہ بوڑھے تھے، ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم نہیں تھی، بلکہ خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا۔ اس نے حضرت سے کہا، مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، بھائی میں اسی خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے سامنے اتنا عظیم نام نہ لو۔ اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، تو نے اتنی بڑی ہستی کا نام لے لیا ہے، مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا کر، میرے گلے میں رسی ڈال اور مجھے لے جا کر فروخت کر دے، اور میری قیمت اللہ کے نام پر لے لے، کیونکہ اللہ کے نام سننے کے بعد تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس فقیر کو کیا پتا تھا کہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ بہرحال اس نے کچھ پوچھے بغیر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور باندھ کر منڈی لے گیا۔ وہاں جا کر یہ اعلان کرنے لگا، اس بوڑھے کو خرید کر کون اپنا غلام بنائے گا۔ منڈی کے خریداروں میں ایک بوڑھا بندہ بھی تھا۔ اس نے سوچا، یہ بوڑھا کام کرنے کے قابل نہیں، اگر کسی اور نے اسے خرید لیا تو اس نے خوب کام لینے کی کوشش میں اس پر ظلم کرے گا، لہذا اسے میں ہی خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ انہوں نے آقا سے پوچھا کہ جناب کوئی کام بتائیں تاکہ میں اسے کر دوں۔ اس نے کہا کہ آرام کرو، کوئی کام نہیں ہے۔ بہت اصرار پر اس نے کہا کہ اس کونے میں جو پتھر پڑے ہیں انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال دو۔ آقا نے سمجھا کہ غلام بوڑھا ہے، ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا، آرام کرے گا، اور یوں کئی دن اس کو اسی کام میں لگ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا اور کیسے ہوا، اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ آقا واپس آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس بوڑھے نے کئی دنوں کے کام کو، کئی جوانوں کے کام کو اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کیا چیز ہو اور تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جناب میں آپ کا غلام ہوں۔ کافی دنوں کے بعد بوڑھے آقا نے کہا کہ یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ آقا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ بوڑھا کیسے کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے پرانی دیوار گرائی، گارا بنایا اور پھر ایک پتھر کو گاڑا لگا کر دیوار بنانے کے لیے رکھا، اور یوں پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھر ترتیب سے دیوار پر لگنا شروع ہو گئے اور آنن فانن کھڑی ہو گئی۔ بوڑھا مالک دوڑ کر آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کا غلام ہوں۔ اس بوڑھے آقا نے کہا کہ خدا کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں بالکل آپ کو نہ بتاتا، آپ نے خدا کا نام لے لیا ہے، اس لیے اس عظیم ہستی کے نام کی وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ میں خضر ہوں۔ اور وہ بوڑھا ڈر گیا، کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، بس آپ آزاد ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو خدا کے نام کی اتنی لاج رکھتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی لاج رکھنا چاہیے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لعین کو دیکھوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو دور سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس ہوا۔ جب وہ میرے نزدیک آ گیا تو میں نے پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے کہ میری نظر اثر و وحشت تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی، اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا جواب سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، اے جنید رحمت اللہ علیہ، تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے اس جواب پر حیران ہوئے۔ دل میں اس کا کلام اثر کرنے کو تھا کہ الہام ہوا،
اے جنید اس کو کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کے نہی سے تقرب نہ کرتا۔ شیطان نے میرے دل کی یہ آواز سن لی اور چیخ ماری، بورا اللہ کی قسم تو مجھے جلا ڈال، نظر سے غائب ہو گیا۔ یہاں کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔